السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مدارس اسلامیہ کا سروے کیا جا رہا ہے اور اس سروے کا جو آغاز ہوا، سب سے پہلا جو سروے ہوا وہ دیوبند کے مدرسہ دارالعلوم زکریا سے ہوا۔ میں بھی الحمدللہ اسی مدرسے میں پڑھاتا ہوں، یہاں پر خادم ہوں۔ سروے والے آئے، ایس ڈی ایم صاحب اور ان کی ٹیم آئی۔ ان لوگوں نے جامعہ کے محتمم صاحب جناب حضرت مفتی شریف خان صاحب زیدہ مجدہ العالی، ان سے سوالات کیے۔ حضرت محتمم صاحب نے الحمدللہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی تردد کے ان کے تمام سوالات کے جوابات دیے۔ یہ لوگ سروے کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد کئی نیوز والے آئے اور ان لوگوں نے بھی اپنے حساب سے سروے کیا، مدرسے کو دیکھا، جانچ پڑتال کی، مدرسے کی درسگاہوں کا معائنہ کیا، تعلیم کا معائنہ کیا، کتابوں کا معائنہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ کسی طرح کا کسی بھی طریقے سے ان کو روکا نہیں گیا، ان کے تمام سوالات کے جوابات دیے گئے۔ لیکن جب یہ لوگ یہاں سے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر، ٹی وی کے اندر، نیوز وغیرہ کے اندر جب سروے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو منفی طریقے سے اس کو بیان کر رہے ہیں، منفی پہلو سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ مدارس کے اندر خوف و ہراس کا ماحول کیوں، سروے کی وجہ سے علماء کے اندر یہ ڈر کیوں، اس طرح کے بیہودہ باتیں اور بیہودہ بکواس یہ سوشل میڈیا والے اور نیوز والے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، منفی طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن سچ کی آواز کے نمائندہ جناب سرفراز صاحب، انہوں نے جامعہ کے محتمم صاحب کا دوبارہ سرنو انٹرویو لیا ہے۔ آپ اس کے اندر دیکھیے کہ کس طریقے سے سروے ہوا اور کیا اس کی حقیقت ہے اور محتمم صاحب نے کس طریقے سے جوابات دیے۔ اور یوپی کے اندر مدرسوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ مدرسوں کے اندر لگاتار آتنکوادی جو ہے بڑھاوا لے رہا ہے اور آتنکوادی کی پڑھائی یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے۔ اسی چیز کو جاننے کے لیے آپ پہنچے ہیں دارالعلوم زکریا دیوبند کے اندر مشہور ادارہ ہے، اور ہمارے ساتھ اس بات پر چرچا کرنے کے لیے دارالعلوم زکریا کے محتمم حضرت مولانا مفتی شریف خان صاحب موجود ہیں کہ آخر کیا کیا چیزیں جو ہے ڈاکومنٹس مانگے جا رہے ہیں سروے کے اندر، چونکہ سب سے پہلا یہ مدرسہ ہے یوپی کے اندر جہاں پر سروے ہو چکا ہے۔ مفتی شریف خان صاحب موجود ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مدرسہ دارالعلوم زکریا جو ہے ایسی جگہ پر ہے جہاں ایس ڈی ایم کوڈ بھی ہے، یہاں کچہری بھی ہے، جی ٹی روڈ بھی ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے یہ سب کے نظر میں جو ہے یہ مدرسہ ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے یہ مدرسہ ہے جہاں پر سروے بھی ہوا ہے، سروے ٹیم یہاں پر آپ پہنچی تھی اور آپ نے ان کو ڈاکومنٹس دیا، کیا کیا سوالات کیے گئے تھے آپ سے؟ سروے ٹیم جو آئی تھی ان کے پاس وہ حکومت کی طرف سے جو 12 سوالات ہیں ان کے پاس وہ پرچہ تھا، وہ پرچے کے حساب سے انہوں نے جو ہے سروے کیا۔ پہلے تو جو ہے اس میں سوال یہ ہے کہ بھائی اس مدرسے کا نام کیا ہے، ہم نے بتایا کہ دارالعلوم زکریا دیوبند ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کب یہ شروع ہوا ہے، تو اس کا جو ہے وہ شروع ہونا جو ہے 2014 میں تھا، 2014 میں یہ شروع ہوا ہے، اور اس کا جو ہے ٹرسٹ کا رجسٹریشن ہوا ہے، ہم نے وہ بتایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹرسٹ رجسٹریشن کی کاپی ہے وہ ان کو چاہیے، تو ہم نے اس کی کاپی جو ہے وہ ان کو دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کتنے طلبہ یہاں پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس جو لسٹ ہے پڑھنے کی طلبہ کی، اسٹوڈنٹس کی، وہ 948 کی ہے۔ تو ہم نے کہا وہ رجسٹر دکھایا ان کو کہ 948 طلبہ یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہاں پڑھانے والے کتنے ہیں، تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہاں جو ہے پڑھانے والے جو ہے پروفیسر اور لیکچرر ہیں یہاں پہ، اور وہ جو ہے 18 ہیں جو ان تمام طلبہ کو پڑھاتے ہیں۔ یہ ہم نے ان کے سامنے رکھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بجلی، پانی، اسی طریقے سے رہنے کی سہولت، اسی طریقے سے فرنیچر آپ کے پاس ہے، تو ہم نے ان کو بتایا کہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن جس قسم کا فرنیچر آپ سمجھ رہے ہیں وہ فرنیچر ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہی سے یہ تاریخ چلی آ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ جتنے بھی اسلامی مدارس ہیں ان میں جو ہے وہ جو تعلیم دی جاتی ہے وہ نیچے بیٹھ کر تعلیم دی جاتی ہے، اس لیے صرف ہمارے سامنے جو ہے طالب علم نیچے، اسٹوڈنٹ نیچے بیٹھتے ہیں، اور سامنے جو ہے ہمارے جو ہے تپاہیاں ہوتی ہیں
उस पर रखकर वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी आमदनी क्या है, तो हमने उनको बताया कि हमारी आमदनी जो है वो पब्लिक से पैसा लेकर हम चलाते हैं। पब्लिक से किसी से 10 रुपये ले लिए, किसी से 50 ले लिए, किसी से 100 ले लिए, इस तरीके से 1000 ले लिए। वो लोग हमको देते हैं, हम जो है उसके ज़रिए से इन गरीब जो है वो स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं। फिर पूछा कि आप लोग फ़ीस कितनी लेते हैं। हमने उन्हें बताया कि फ़ीस नहीं लेते हम, क्योंकि ये जो हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे हैं ये पूरे के पूरे गरीब रहते हैं, इसलिए फ़ीस नहीं ली जाती, बगैर फ़ीस के हम पढ़ाते हैं उसको। इसी तरह उन्होंने पूछा कि आपका कोर्स क्या है, तो हमने कहा कि हमारे पास हाफिज़, कारी, आलिम, फाजिल ये कोर्स और इसी तरह इफ्ता, मुफ्ती ये कोर्स हमारे पास है, इसी को पढ़ाया जाता है। उन्होंने पूछा कि और जो इस वक्त में जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो पढ़ाई है, तो हमने कहा कि इस साल से हमने शुरू किया है। इस साल हमारे यहाँ से जो है तकरीबन 50 स्टूडेंट्स जो है वो 10वीं का इम्तिहान देंगे और उनका रोज़ाना 1 घंटे का क्लास उनको ऑनलाइन तालीम दी जाती है। वो लोग जो है उसको पढ़ते हैं और साल के आखिर में उसको जो है वो इम्तिहान देंगे। हमने कहा कि जो है आने वाले साल से जितने भी स्टूडेंट्स दारुल उलूम ज़करिया में पढ़ेंगे उन सब को जो है वो 10वीं का इम्तिहान दिलवाया जाएगा और उनके लिए जो भी खर्च होगा वो सब दारुल उलूम ज़करिया जो है उसको जो है करेगा। उसके लिए ऑनलाइन तालीम के लिए स्क्रीन जो बड़ा होता है वो भी लगाया जाएगा, उसमें कई लाख का खर्च आएगा और वाईफाई का दूसरी चीज़ों का खर्च होगा, उसको हम बर्दाश्त करेंगे और उसको जो है वो चलाएंगे। तो इस पर वो लोग जो है बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो है आज के जो स्कूल की तालीम है, कॉलेज की, वो भी होनी चाहिए, उससे आगे जो है वो लोग तरक्की कर सकते हैं, उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो हम जो है उन्होंने कहा कि हम ये करने वाले हैं। इसी तरीके से उन्होंने और भी बहुत सवालात किए। हम के ये जो 11 सवालात हैं ये नहीं हम, और उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो किसी और स्कूल में दाखिल है। हमने कहा कि हमारी तरफ से तो कोई दाखिला नहीं है, हाँ अगर वो अपनी तरफ से दाखिल हुए हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। कोई इंग्लिश पढ़ता है, कोई मैथ्स पढ़ता है, कोई दूसरा पढ़ता है कंप्यूटर, तो वो उनको इजाज़त है, पढ़ सकते हैं, हमने ये कहा। तो फिर जो है वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मदारिस में दहशतगर्द रहते हैं और जो है ये ऐसे लोग पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि किसी भी मदरसे में दहशतगर्द होने का तो सवाल ही नहीं है। मैंने कहा कि आप यहाँ पे बैठे हैं, SDM साहब तशरीफ़ लाए थे कि आप बैठे हैं, उनके साथ तकरीबन 10 आदमियों की टीम थी। उन्होंने कहा कि जो है वो ऐसा होता है। हमने कहा बिल्कुल नहीं होता, आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं भी यहीं पे बैठा हूँ, आप अपनी टीम को बुला लें और पूरे जो है वो कॉलेज का, पूरे जो है आप मदरसे का जो है वो सर्वे कर लें, चेक कर लें, आपको एक हथियार भी यहाँ नहीं मिलेगा। मैंने कहा एक हथियार का एक बड़ा डंडा भी आपको नहीं मिल सकता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे मदरसे ही नहीं बल्कि जितने भी मदरसे हैं किसी में भी आपको दहशतगर्दी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तो होता है। मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि वो पहले से उनका जो है वो नज़रिया अलग है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, हो सकता है उनके पास हो ना हो, ये मैं नहीं जानता। लेकिन आप हिंदुस्तान के दूसरे मदरसों में आप चेक करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई हथियार नहीं मिलेगा। तो फिर जो है वो लोग कहे कि हम देखना चाहते हैं, हम पूरा सर्वे करना चाहते हैं। तो फिर हम उनको ले गए। ले जाने के बाद में हमारी जो दारुल हदीस था वही सबसे बड़ी दरसगाह थी, वो देखा, और भी बहुत सारी जगह उन्होंने देखी। और देखकर इसी तरह उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा सफाई है। तो उन्होंने खुद कहा कि आपके यहाँ बहुत सफाई है और आपका काम भी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, हमको बहुत पसंद आया। आपका जो है जो सर्वे का काम था, आपके इंटरव्यू था, आपने बहुत सारा हमारा साथ दिया। तो इस तरह जो है वो लोग तकरीबन पौना 1 घंटा उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में वो लोग वापस चले गए।
تو یہ سارے جوابات تھے جو سروے ٹیم جو ہے حضرت کے پاس جو ہے سوالات کیے تھے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے جیسے کہ حضرت مولانا ارشد مدنی مولانا محمود مدنی صاحب نے بھی یہ سوال کھڑا کیا ہے کہ آخر مدرسوں کا ہی سروے کیوں؟ آپ کے جو اسکول ہیں، آپ کے جو فنڈ سے چلنے والے جو مدارس ہیں، وہاں کے آپ شکشا ویوستھا کو دیکھ لیجئے کیا حال ہے. حضرت آپ کو کیا لگتا ہے کہ مدرسے کو لے کر ہی صرف سروے کیوں کیا جانا چاہیے؟ اور جو مدرسے اسکول کے بچے جو ہیں، کالج کے بچے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پکوڑے تل رہے ہیں، لیکن مدرسے کے اوپر اس طریقے سے نظریے سے دیکھنا اور سروے کرنا اچانک اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ کہ سروے میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن صرف اسلامی مسلمانوں کے مدارس کو سروے کرنا اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے جو پاٹھشالائیں چل رہی ہیں، ان کے جو گرکل چل رہے ہیں، اس پر کوئی بھی جو ہے گرفت نہیں ہے، کوئی سروے نہیں ہے. اس سے ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے حکومت کا نظریہ کچھ اور ہو. اگر حکومت کا نظریہ اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جیسے جو ہے میڈیا والے آئے تھے کہ وہ یہ چاہتی ہے حکومت کہ جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کا فیوچر اچھا ہو جائے، اس کے لیے سروے کرا رہے ہیں. اگر ان کا یہی جو آپ کہہ رہے ہیں اگر نظریہ ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں. اگر حکومت کا نظریہ یہ ہے کہ اس کا سروے کرا کر خام خواہ کسی پریشانیوں میں الجھا کر اس کو بند کرا دیں تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کا استقبال نہیں کریں گے، ہم اس پر احتجاج کریں گے. آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اب جو ہے سرکار کے پاس کوئی مدعا نہیں رہ گیا؟ سرکار بے روزگاری کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہے مہنگائی کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں پر جو ہے ہندو مسلمان کو لڑا کر جو ہے ان چیزوں میں الجھا کر رکھنا چاہتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ یہ جو ہے وہ تو ہے کہ جو ہے اس وقت میں ضروری چیزیں ہیں اس پر تو جو ہے حکومت اور حکومت کی جو میڈیا ہے وہ اس میں لوگوں کی بات نہیں سن رہی ہے. اب یہ دوسری چیزیں ہیں، اس میں لگانے سے آدمیوں کا ذہن بھٹک جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جو حکومت یہ کرا رہی ہو. لیکن ہم گارنٹی سے یہی نہیں کہہ سکتے کہ اسی کی وجہ سے کرائی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے ان کے جو ہے ذہن بھٹکانے کے لیے لوگوں کا، عوام کا، اس طرح نئے روزانہ نئے مسائل پیدا کر کے اس کی طرف متوجہ کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ سر. تو دیکھیے، سب سے پہلا سوال ہمارے میڈیا لوگوں سے ہے، ہمارے پترکار میڈیا لوگوں سے ہے، بھائیوں سے ہے کہ آپ لوگ مدرسوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور انجانے میں کسی بھی طریقے کے جو ہے ان کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں. ارے بھائی، جا کر آپ جو ہے اسکول کا ذرا سروے کرا لیجئے، مدرسوں کا ذرا، سرکاری مدرسوں کا ذرا سروے کرا لیجئے، کیا حال ہے وہاں پر شکشا ویوستھا کا. اور آپ لوگ مدرسے کے بچے سے، ان مدرسے کے سر آپ جو ہے طلبا سے پوچھا جا رہا ہے، جو مدرسے کے بچے 1 کلاس 2 کلاس میں ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ جنوری فروری یہ سب ایسے چیزیں سوال کیا جا رہا ہے جو کہ وہ ان بچوں کو نہیں معلوم ہوتا. اور کہیں نہ کہیں مدرسوں کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے یہ میڈیا پیچھے پڑ گئی ہے، اور لگاتار کئی سارے ایسے میڈیا ہیں جو صرف مدرسوں کو ٹارگٹ میں لے رہی ہے حکومت سرکار کی طرح. سر، آخری سوال ہمارا یہ رہے گا کہ آپ کے یہاں سے جو اسٹوڈنٹ فارغ ہو کر جاتے ہیں وہ جو ہے کس لیول پر جا کر پہنچتے ہیں اور کتنا تک وہ انکم کما سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی سوال اٹھا ہے کہ جو مدرسے کے جو فارغین طلبا ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے، وہ صرف جو ہے ایسی پکوڑے تلتے رہتے ہیں، ان کو کچھ اور ہوتا نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سرکار جو ہے یہ سروے کرا رہی ہے. یہاں جو پڑھنے والے ہیں، یہاں کے پڑھنے کے بعد میں وہ اپنے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، اپنا بزنس کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہے وہ یہاں سے پڑھنے کے بعد میں اس ڈگری کو بہت سارے جو ہے وہ یونیورسٹی والے جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ان کو آگے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. تو وہ لوگ اس کے ذریعے سے آگے جو ہے انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ دوسرے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی جو ہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں اور اس میں چلے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد میں وہی معمولی سا جو ہے 2000 5000 10,000 کے لیے کام کرے. اس میں پڑھنے والے جو ہے بہت سارے کام کرتے ہیں. عرب ملکوں میں جاتے ہیں، وہ ٹرانسلیشن کا کام کرتے ہیں. عرب ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں کے جو بزنس ہے ان کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں. اس میں ان کو جو ہے لاکھوں کی، ہزاروں کی جو ہے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ جو یہاں پڑھنے والے ہیں بالکل بیکار ہے، ان سے کوئی معاش نہیں ہوتا، یہ غلط ہے. ان کی سوچ غلط ہے، اس کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں.
मैं इसका एग्जाम्पल भी दे सकता हूं कि यूपीएससी में पास करने वाले 90% जो है वो तलबा थे, वो स्टूडेंट थे जो मदरसे से फारिग थे, जो मदरसे में हाफिज पहले बने, फिर आलिम बने, उसके बाद जो है यूपीएससी जो है वो पास किए और अच्छे जो है रैंक हासिल किए। यही वजह है दोस्तों, और यही सब हो रहा है। मदरसे जो है वो अच्छी चीज़ की तालीम देती है। आप कहीं पर भी चले जाइए, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप मदरसे में घुस करके देखिए कि वहाँ पे आतंकवादी को पढ़ाया जा रहा है या इंसानियत की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। वहाँ पे एक इंसान, अच्छे इंसान को पैदा किया जा रहा है। दोस्तों, मीडिया वालों से खास तौर पर आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग लगातार जिस तरीके से मदरसों को बदनाम करने के पीछे पड़े हुए हैं, अपने हाथों को रोक लीजिए, अपनी जबानों को बंद कर दीजिए, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हिंदुस्तान को आप लोग एक तरीके से तोड़ने मरोड़ने और हिंदू मुसलमान के दरमियान जंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका अंजाम बहुत ही बुरा हिंदुस्तान के अंदर पड़ेगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द दोस्तों अगली खबर और सच्चाई के साथ। बने रहिए सच की आवाज टीवी में। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।